اللہ الرحمن الرحیم ویورز، میں مسلم امہ ٹی وی میں امجد علی صابر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویورز، آج ہمارا ٹاپک ہے پلیڈنگز کیا ہوتی ہیں۔ پلیڈنگز کا جو ریلیونٹ سی پی سی میں جو پروین ہے وہ آرڈر 6 رول 1 ہے۔ پلیڈنگ سے مراد عرضی دعویٰ یا بیان تحریری ہے۔ وہ مفروضات جو کہ عرضی دعویٰ یا جواب دعویٰ میں پیش کی جاتی ہیں پلیڈنگ کہلاتی ہیں۔ ان کے علاوہ پلیڈنگ میں جواب الجواب، درخواستیں اور ان کے جوابات بھی شامل ہوتے ہیں۔ اب جو آرڈر 6 رول 1 ہے سی پی سی کا وہ ملاحظہ کر لیتے ہیں، اور اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ دعویٰ اور جواب دعویٰ میں آپ ترمیم کس طرح کروا سکتے ہیں، اور اس کے لیے ایک اسپیشل اپلیکیشن ہوتی ہے آرڈر 6 رول 17۔ اس کے تحت وہ اپلیکیشن کورٹ میں فائل کرنا ہوتی ہے۔ وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کس طرح اپلیکیشن وہ آپ نے تیار کرنی ہے۔ ویورز، ملاحظہ کرتے ہیں کہ آرڈر 6 رول 17 سی پی سی کیا ہے۔ امینڈمنٹ آف پلیڈنگز، دا کورٹ میں ایٹ اینی اسٹیج آف دی پروسیڈنگز الاؤ either party to alter or amend his pleadings in such manner and on such terms and may be just, and all such amendments shall be made as may be necessary for the purpose of determining the real questions in controversy between the parties۔ اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ آپ دعویٰ میں کس طرح جو کورٹ سے امینڈ کروا سکتے ہیں، اور اگر تو اس میں آپ کا جو ہے دعوے کا سبجیکٹ میٹر وہ چینج نہ ہو رہا ہو، اور اس کا نفس مضمون جو ہے اس میں کوئی تبدیلی متوقع نہ ہو، تو ان صورتوں میں آپ کورٹ سے جو ہے اپنی پلیڈنگز میں امینڈ کروا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو آج یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ اپلیکیشن کس طرح تیار کرنی ہے۔ فرسٹ آف آل تو آپ نے سب سے پہلے عدالت کا نام لکھنا ہے جس کورٹ میں آپ کا کیس پینڈنگ ہے۔ بدالِ جناب، عدالت کا نام سول جج لاہور۔ بمقدمہ لکھنا ہے کیس کا ٹائٹل فقیر حسین بنام اشرف۔ اس کے بعد آپ نے دعوے کا نام لکھنا ہے کہ دعویٰ استقرار حق ما حکم امتناعی دوامی۔ یہ میں نے آپ کے لیے ایک پرفارمے کے طور پہ بنائی ہوئی ہے۔ درخواست زیر آرڈر 6 رول 17 برائے ترمیم عرضی دعویٰ۔ تو اس طرح آپ نے اپلیکیشن کا ایک ٹائٹل بنا لینا ہے۔ نیچے آپ نے لکھنا ہے جی جناب علی سائل حسب ذائل عرض پرداز ہے، یہ کہ مقدمہ عنوانے والا عدالت حاضہ میں زیر سماعت ہے جس میں امروز طریق پیشی مقرر ہے۔ دوسرے ضمن میں آپ نے لکھنا ہے یہ کہ سائل نے دعویٰ عنوان بالا میں انتقالات کو چیلنج کیا ہوا ہے، لیکن اب سائل کو معلوم ہوا کہ جائیداد متداویہ کے متعلق ایک رجسٹری بیان نامہ نمبری 7865 بئی نمبر 1 جلد نمبر 2 مورخہ 16/8/2002 کو بحق مطالعہ نمبر 1 تصدیق و تکمیل ہو چکی ہے، لہٰذا سائل رجسٹری بیان نامہ مذکورہ کو اپنے دعویٰ کے ضمن نمبر 1 اور استدعا میں اس کا اندراج کرنا چاہتا ہے، اور اس مذکورہ تجویز کردہ ترمیم سے دعویٰ کی نوعیت اور حیثیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس طرح آپ نے یہ جو رجسٹری بیان نامہ ہے
ضمن نمبر 3 میں یہ کہ رجسٹری بیع نامہ نمبری 7865 بئی نمبر 1 جلد نمبر 2 دوگ جو کہ مدلع نمبر 1 کے حق میں ہوئی ہے، سائل کے حق پر کالعدم و غیر مؤثر اس کے بعد آپ نے ادھر لکھنا ہے کہ سائل عرضی دعویٰ کے ضمن نمبر 1 میں درجہ ذیل الفاظ کا اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے جو بھی جو امینڈمنٹ کروا رہے ہیں اس کو انورٹڈ کاموں میں لکھ لینا ہے۔ رجسٹری بیع نامہ نمبری 7865 بئی نمبر 1 جلد نمبر 2 جو کہ خلاف قانون، خلاف واقعات اور مدعی کے حقوق پر کالعدم و غیر مؤثر ہے، جو کہ قابل منسوخی ہے، منسوخ فرمائی جائے۔ اس طرح اس کو بند کر دینا۔ یہ آپ کی جو ہے نا اتنا آپ جو ہے نا اس طرح آپ اپلیکیشن میں یہ لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 4 پہ یہ کہ بیان الفی سائل لاف ہے، آپ نے ساتھ بیان الفی لکھنا ہے اور نیچے پریئر میں لکھنا ہے اندرین حالات بالا استدعا ہے کہ سائل اپنے عرضی دعویٰ کے ضمن نمبر 1 میں
میں درج ذیل الفاظ کا اضافہ کرنا چاہتا ہے کہ رجسٹری بیانامہ نمبری 7865 نمبر 1 جلد نمبر 2 جو کہ خلاف قانون خلاف واقعات اور مدعی کے حقوق پر کالعدم اس میں آپ نے پیریڈ میں اس طرح لکھنا ہے کہ جو بھی آپ امینڈمنٹ کروانا چاہ رہے ہیں اس کا آپ نے ذکر کر دینا ہے کہ عرضی دعویٰ کے ضمن نمبر 1 میں درج ذیل الفاظ کا اضافہ کرنا چاہتا ہے کہ رجسٹری بیانامہ نمبری 7865 نمبر 1 جلد نمبر 2 جو کہ خلاف قانون خلاف واقعات اور مدعی کے حقوق پر کالعدم و غیر مؤثر ہے جو کہ قابل منسوخ فرمائی جائے کی ترمیم کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس طرح آپ نے عرضے کرنا ہے، نیچے مدعی کا نام لکھنا ہے اور بذریعہ کونسل کا نام لکھنا ہے اور ساتھ تصدیق لازمی ڈالنی ہے۔ میں حلفاً تصدیق کرتا ہوں کہ جملہ مراتب بالا میرے بہترین علم و یقین سے صحیح و درست تسلیم ہے بمقام شک و برا۔ اس طرح آپ نے اس میں یہ اپلیکیشن ہوگی آپ کی۔ اب میں آپ کو جو ہے نا کچھ چند ایک کیس لا جو ہے نا امینڈمنٹ ان پلیڈنگز کے حوالے سے جو آپ کو بتاؤں گا وہ بھی آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوں گے۔ یہ کیس لا ہے کہ 2014 CLC 1265 ہے، سندھ کی یہ کیس لا ہے۔ سائل نے درخواست اجراء ڈگری میں ترمیم کی درخواست دی جو کہ نامنظور ہوئی۔ قرار دیا گیا کہ درخواست اجراء ڈگری نہ تو پلیڈنگ سے زمرے میں آتی ہے نہ ہی عدالت کو کوئی اختیار ہے کہ ڈگری کی وصولی کی کارروائی کے دوران اس میں کوئی ترمیم کرے۔ یہ تھی 2014 CLC 1295 سندھ۔ اس کے بعد ایک اور کیس لا ہے کہ مدعی نے اپنے دعویٰ دستیابی بصیغہ حق شفا میں ترمیم کی درخواست زیر آرڈر 6 رول 17 ضابطہ دیوانی دی کہ اراضی متداویہ کی پیمائش کتابت کی غلطی سے 2 کنال 9 مرلے کی بجائے 2 کنال 4 مرلے لکھی گئی ہے، جسے درست لکھنا مطلوب ہے، جو کہ عدالت سماعت اور عدالت اپیل نے ترمیم کی اجازت دے دی مگر مدعا نے عینی درخواست دائر کر دی۔ عرضی دعویٰ سے عیاں تھا کہ دونوں انتقالات کے کھاتہ نمبران خسرہ نمبران حصے درست تھے، جبکہ پیمائش عرضی دعویٰ میں 2 کنال 9 مرلے کی پیمائش کی بجائے 2 کنال 4 مرلے لکھی تھی، جو کہ کتابت کی غلطی معلوم دیتی تھی۔ کتابت کی یا حساب کی غلطی کسی بھی وقت درست کی جا سکتی ہے۔ اس کا کیس لا ہے جی، یہ 2014 MLD 1023 یہ لاہور کا کیس لا ہے جی، لاہور ہائی کورٹ کا۔ اس کے بعد ایک اور کیس لا ہے جی، یہ 2014 MLD 233 لاہور اور 2001 SCMR 148۔ مدعی نے درخواست دی کہ وہ دعویٰ واپس لے کر دوبارہ دائر کرنا چاہتا ہے کیونکہ قانونی سکم ہے
جس کی اجازت دی جاوے۔ اب یہاں ضابط دیوانی کا طریقہ کار استعمال ہوگا۔ مدعی نے کوئی ایسا قانونی سکم نہیں بتایا جس کی وجہ سے اس کا دعویٰ خارج ہو سکتا ہو۔ تحریر، مقدمہ اور شہادت جو کہ فریق عین دیں گے کی روشنی میں فیصلہ دے سکتی ہے۔ مدعی کو ہر قسم کا موقع دستیاب ہے کہ وہ شہادت پیش کرے یا مطابق قانون عرضی دعویٰ ترمیم کرے۔ عدالت عالیہ نے مدعی کی ترمیم کی درخواست خارج کر دی۔ اس کے بعد ایک اور کیس لایا جی، PLJ 2014 لاہور 103 DB۔ مدعی کا کلیم زبانی ہبہ کا تھا اور عرضی دعویٰ میں اس نے اس کی کوئی تاریخ نہ لکھی تھی۔ اس نے عرضی دعویٰ میں ترمیم کرنے کی اجازت طلب کی جو کہ نامنظور ہوئی۔ قرار دیا گیا کہ مدعی نے نقص دور کرنے کے لیے درخواست ترمیم دی ہے۔ اگر اس کی اجازت دی جائے تو مدعا کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ درخواست خارج۔ یہ کیس لایا جی 2014 CLC 520 لاہور۔ دعویٰ ارجانہ میں مدعی نے درخواست ترمیم عرضی دعویٰ دی جو کہ اس بنا پر خارج ہوئی کہ مدعی کی شہادت ہو چکی ہے اور تاخیر سے دی گئی۔ عدالت اپیل نے درخواست منظور کر لی۔ مدعی کی ریٹ پٹیشن میں عدالت عالیہ نے قرار دیا کہ ترمیم سے دعویٰ کی نوعیت تبدیل نہ ہوتی تھی۔ مدعا کی ریٹ خارج شد۔ یہ ہے جی 2013 MLD 1065 لاہور۔ یہ بھی ایک فیصلہ ہے۔ آرڈر 6 رول 17 ضابطہ دیوانی کی دفعات وسیع معنی رکھتی ہیں، تاہم مدعا کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اس کے متوفی باپ نے جواب دعویٰ میں تسلیم جو کیا تھا اس سے منحرف ہو جائے یا کوئی نیا اختلافی دفعہ اختیار کرے۔ اپنی تحریر، مقدمہ میں تسلیم شدہ امر اجازت کے بغیر کوئی واپس نہیں لے سکتا، چونکہ جواب دعویٰ میں تسلیم کی بنیاد پر مخالف فریق کوئی قیمتی حقوق حاصل ہو گئے۔ اس لیے تجویز شدہ ترمیم جو کہ در پردہ تحریک کی بنیاد پر ہو کی اجازت نہیں ہوگی۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ پلیڈنگز کیا ہوتی ہیں اور اس کی ریلیونٹ پروویژن کون سی ہے۔ وہ آرڈر 6 رول 1 CPC ہے، اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ آپ عرضی دعویٰ، جواب دعویٰ میں ترمیم کس طرح کروا سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو ریلیونٹ پروویژن ہے وہ آرڈر 6 رول 17 CPC ہے۔ وہ میں نے آپ کو اسسٹ کیا کہ کس طرح وہ تیار کرتے ہیں اپلیکیشن۔ میں نے وہ ڈیٹیل سے آپ کے سامنے آج ڈسکس کیا، اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو امپورٹنٹ کیس لا کا بھی حوالہ دیا۔ امید ہے کہ یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔